الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه وآل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سیدی و مولائی حضور قبلہ والد گرامی قدس اللہ العالی لائق صدر احترام معزز و مکرم سامعین کرام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو اللہ جل وعلا کی رحمت و توفیق سے بحمدللہ تعالی ذکر اہل بیت کی اس حسین مجلس میں ہم سبھی دور و نزدیک سے حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کا یہاں حاضر ہونا مل بیٹھنا اپنے فضل سے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقین کامل رکھیے، امید واثق رکھیے کہ جتنے پل جتنی گھڑیاں حضور کی پاک آل کے ذکر میں گزر رہی ہیں، انشاءاللہ یہ گھڑیاں یہ پل رائگاں نہیں جائیں گے بلکہ ہمارے لیے باعث بخشش و مغفرت بنیں گے۔ نبی رحمت شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبی و حب اہل بیتی نافع علی سبع باطن۔ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت 7 جگہوں پر تمہارے کام آئے گی۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت 7 مواقع پر تمہارے کام آئے گی۔ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، وہ کون سے مواقع ہیں جن پر آپ کی محبت اور آپ کی اہل بیت کی محبت کام آئے گی؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا موقع عند الموت، موت کے وقت میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ اب موت کا وقت بڑا کڑا وقت ہوتا ہے، بڑا ہی سخت وقت ہوتا ہے، اور اس وقت جس کے دل میں نبی کی آل کی محبت و مودت ہوگی اس کو یقین کامل رکھیے یہ محبت یہ مودت وقت موت اس کے کام آئے گی۔ اور کیسے کام آئے گی یہ بھی حدیث پاک میں ہوتا ہے۔ پھر کریم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو نبی کی آل کی محبت دل میں بسا کر دنیا سے جائے گا، لوگوں جب آخری وقت ہوگا اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا گیا من مات علی حب آل محمد مات مومنا، جو نبی کی آل کی محبت لے کر دنیا سے جائے گا وہ جاتے وقت اللہ رب العالمین اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ پھر فرمایا گا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، لوگوں جو نبی کی آل کی محبت لے کر دنیا سے جائے گا اللہ اس کو وقت موت رب العالمین اس کو شہادت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ نبی کی محبت اور نبی کی آل کی محبت وقت موت اس طرح کام آئے گی کہ اللہ رب العالمین بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ دوسرا موقع حضور نے فرمایا عند القبر، میری محبت اور میری آپ کی محبت جو ہے لوگوں یہ قبر میں تمہارے کام آئے گی۔ قبر میں جب ہر کوئی اپنے حصے کی مٹی ڈال کر واپس پلٹ آئے گا
میں تنہا چھوڑ کر واپس پلٹ آئے گا تو قبر میں میری محبت تمہاری مونس بن کی آئے گی اور میری آگ کی محبت تمہاری مونس بن کی آئے گی. جس نے دل میں رسول اللہ اور رسول اللہ کی آل کی محبت کو دل میں پالا ہوگا اس کو یہ عقیدے کامل رکھنا چاہیے کہ قبر میں کرم فرمانے کے لیے رسول اللہ تشریف لائیں گے. جس کے دل میں حضور کی آل کی محبت ہوگی, حضور کی آل کا پیار ہوگا, سمجھ لیجیے قبر میں بھی اس کا بیڑا پار ہوگا. کوئی شاعر نے اس نے اسی کی ترجمانی کی, کہا پسے مردم فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا, کہا لوگوں میں مرا اور مر کے قبر میں گیا, فرشتے آ گئے, آگے لیا حساب دے, کیا ہے تیرے پاس؟ پسے مردم فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا, کہا اور تو پلے کچھ نہیں تھا, نہاں دل کے یہ خانے میں نام مصطفیٰ نکلا. کہا بس جب مجھے ٹٹولا گیا میری تلاشی نہیں گئی اور تو میرے پلے سے کچھ نہ نکلا, ہاں میرے پلے سے حضور کا عشق نکل آیا. جب حضور کا عشق, حضور کا پیار اور حضور کی آل کا پیار اور محبت و مودت میرے پلے سے نکل آئی, فرشتوں نے کہا اسے چھوڑ دو, یہ تو اپنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت اس نے فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. کہا لوگوں قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک فارمولہ ہے. سیدی امام اہل سنت نے فرمایا تو فارمولہ کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. کہا چاہتے ہو قبر منور ہو جائے, روشن ہو جائے, اس کا فارمولہ یہ ہے لوگوں سینوں میں رسول اللہ کی محبت کو بسا دو, حضور کی آل کی محبت کو بسا دو, قبر منور روشن ہو جائے. حضور نے فرمایا میری محبت اور میری آل کی محبت عند القبر, قبر میں تمہارے کام آئے. تیسرا موقع حضور نے فرمایا میری محبت اور میری آل کی محبت عند الحشر, حشر میں تمہارے کام آئے. جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا, بارگاہ الہ میں لے جایا جائے گا, وہ جو سخت ترین موقع ہوگا جب نفسہ نفسی کی کیفیت ہوگی, لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے, کوئی کسی کا مونس و ہمدرد نہیں ہوگا, رشتے ناطے تعلق واسطے سب ٹوٹ جائیں گے. بھائی بھائی سے دور بھاگے گا, بیٹا باپ سے دور بھاگے گا, ماں اولاد سے دور بھاگے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قرآن فرماتا ہے جب سارے ناطے تعلق واسطے ٹوٹ جائیں گے, اللہ کی عزت کی قسم اس وقت میں اگر کوئی محبت کام آئے گی تو رسول اللہ اور رسول کی آل کی محبت کام آئے گی. اور میرے کریم نے فرمایا, حدیث پاک میں آتا ہے, فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے جو کہتے ہیں میری قرابت کام نہیں آئے گی. جب سب قرابتیں تعلق واسطے ٹوٹ جائیں گے, سنو اس وقت بھی میری اور میری اہل بیت کی قرابت تمہارے کام آئے گی. تو احباب کرام عند الحشر, تیسرا موقع حضور فرمایا حشر میں میری اور میری اہل بیت کی مودت و محبت تمہارے کام آئے گی. چوتھا موقع حضور نے فرمایا عند المیزان, میزان پر لوگوں میری اور میری اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے گی. جب میزان پہ جب نیکیاں بدیاں تولی جا رہی ہوں گی, جس کے دل میں سرکار کی آل کی محبت ہوگی وہ یقین واسع رکھے وہ وہاں بھی کرم فرمانے کے لیے تشریف لے آئے گی. پھر فرمایا گیا عند الصراط, وہ جو پل صراط ہوگی جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. قرآن نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر جان کو اس پل پر سے گزرنا ہے, ہر ایک کو اس پل پر سے گزرنا ہے, اور وہی جنت کی طرف جانے کا راستہ ہوگا. اس پل سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. لیکن یقین واثق رکھیے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی اور حضور کی آل کی محبت ہوگی, سرکار پل کے کنارے کھڑے ہوں گے اور سلم سلم کی صدائیں لگا رہے ہوں گے, مولا یہ میرا ہے, اللہ اسے سلامتی سے گزار دے, اللہ یہ میرا ہے, اسے سلامتی سے گزار دے. جب سلم سلم کی صدائیں لگیں گی تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیں گے,
اور فرشتوں کی جب پر بچھ جائیں گے اور سرکار کے غلام پھر نعرے لگاتے ہوئے جھومتے ہوئے پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، امام اہل سنت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، یہ ہے رب سلم ہے صدائے محمد کہ رسول اللہ یہ صدا لگا رہے ہیں، اب کس بات کا غم ہے، پل سے وجد کرتے گزر جائیے۔ تو حضور نے فرمایا پل صراط پر بھی میری اور میری اہل بیت کی محبت کام آئے گی، میزان پر بھی میری اور میری اہل بیت کی محبت کام آئے گی، لوگوں حساب پر بھی جب حساب کتاب ہوگا اس وقت بھی میری اور میری اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اس لیے چاہتے ہو یہ جو سخت ترین مواقع ہیں ان مواقع پر تم کامیاب و کامران ہو جاؤ تو دلوں میں میری محبت کو پال لو، میری اہل بیت کی محبت کو پال لو۔ یہ وہ پاک گھر ہے، یاد رکھیے، یہ وہ انوکھا گھر ہے کل کائنات میں اللہ کی، جس گھر جیسا کوئی دوسرا گھر نہیں ہے۔ یہ وہ انوکھا خاندان ہے لوگوں، اس خاندان جیسا کوئی دوسرا خاندان نہیں ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس گھر میں جبرائیل بھی آتا ہے تو اجازت الرحمان بھی آتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس گھر کے بچے روتے ہیں تو جنت سے دسترخوان آ جاتے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے کہ جن کے بچوں کا درزی بن کر بھی جبرائیل جیسا فرشتہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس گھر کے دربان بھی اللہ کے نوری فرشتے بن کے آتے ہیں۔ اس لیے رب کی کل کائنات میں نبی کی آل جیسا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں ہے۔ ان کی محبت و مودت کو لازم پکڑ لو، اس میں حسن ہے، اس میں حسین ہے، اس میں سیدہ ہے، اس میں شیر خدا ہے، اس میں رسول اللہ ہے۔ ان سب کی محبت کو لازم پکڑو، محبت کو لازم پکڑو۔ یہ ایسے لدبان ہیں جو ان کا ہو جاتا ہے کہ پھر نہ قبر میں ہاتھ چھوڑتے ہیں نہ حشر میں ہاتھ چھوڑیں گے، بلکہ اس کو اپنے دامن میں چھپا کر سوئے جنت لے کر جائیں گے۔ حدیث پاک کہتا ہے کان معیا فی الجنہ، وہ جو ہمارا بن جاتا ہے، ہماری محبت و محبت کو دل میں بسا لے گا، ہم ایسے لدبان ہیں، ہم اسے پکڑ کر اپنے دامن میں چھپا کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس لیے حضور کی آل کی محبت و محبت بڑی لازم ہے۔ اس میں ہے کون؟ دو شہزادے حسن و حسین، حسنین کریمین، یہ وہ دو سونے شہزادے ہیں۔ حسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سونا۔ حسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے نا، حسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سونا، حسین۔ اور حسین کا معنی کیا ہے؟ وہ بھی حسین۔ یہ دونوں ایسے حسین ہیں، اتنے سونے ہیں، اتنے حسین ہیں کہ جب دونوں کو ملا کے کھڑا کر لیا جائے تو صورت مصطفیٰ بن جاتی ہے، صورت مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ اس لیے جب کبھی حضور کے رسالے ظاہری کے بعد صحابہ طلب جاتے سرکار کے دیدار کے لیے تو سیدنا کے دروازے پہ چلے آتے اور دونوں شہزادوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے ان کا دیدار کر لیتے تھے، گویا دیدار مصطفیٰ ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت جس کو رب ہر روز سوار رہا ہے، جس جنت کو اللہ ہر روز سوار رہے ہیں، وہ جنت بارگاہ الہ میں عرض کرے گی مولا اب مجھے اور سوار، جنتی آ گئے جنت میں، اب مجھے اور حسن بخش، مجھے اور سوار۔ اللہ فرمائے گا جنت غم نہ کر، تیرے حسن کے لیے، تجھے سوارنے کے لیے میں حسن اور حسین کو بھیج رہا ہوں، حسن اور حسین کو بھیج رہا ہوں۔ صاحبان کرام قدر یہ وہ شہزادے ہیں، ایک نام حسن مجتبی ہے، ایک امام حسین ہے۔ تبھی تو رسول اللہ نے امت کو سبق دینا تھا، بتانا تھا، اور رسول اللہ کبھی ان کو چھانوں میں لے کے پھر رہے ہیں، کبھی حضور ان کو اپنے گود میں کھلا رہے ہیں، کبھی رسول اللہ ان کو اپنی زبان چسوا رہے ہیں۔ یہ وہ شہزادے ہیں جن کے نام پہ مصطفیٰ نے رکھے۔ پہلا شہزادہ پیدا ہوا نام حسن، تو حضرت علی نے گود میں اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں لے کے آ گئے۔ علی نام کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں حرب نہیں بل هو الحسن، یہ حسن ہے، نام پڑھ گیا۔ پھر دوسرے شہزادے پیدا ہوئے امام حسین ہے، تو حضرت علی نے پھر ان کو گود میں لیا، حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے۔ علی نام کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا حرب نہیں بل هو الحسین، یہ حسین ہے۔
تو ان شہزادوں کے نام بھی مصطفیٰ نے رکھے اور ان کو گھٹی بھی خود مصطفیٰ نے عطا فرمائی، خود حضور نے گھٹی عطا فرمائی۔ اچھا، حضور کی بارگاہ میں صحابہ اپنے بچے لے کے آتے تھے گھٹی دلوانے کے لیے۔ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی حکم بھی یہی ہے کہ کسی نیک سیرت اعلیٰ کردار آدمی سے بچوں کو گھٹی دلوانی چاہیے۔ تو بچہ پیدا ہوتا، حضور کی بارگاہ میں لوگ اپنے بچوں کو دے کے آتے، یا رسول اللہ ہمارے بچے کو گھٹی دیجیے۔ اب گھٹی کا طریقہ کیا تھا؟ سرکار کھجور منگواتے یا شہد منگواتے اور کھجور کو یوں پکڑتے ٹکڑے کو، اور ٹکڑے کو پکڑ کر حضور اس بچے کے یوں تالو پہ لگا دیتے، زبان پہ لگا دیتے یا شہد لگا دیتے۔ اس انداز سے سرکار گھٹی عطا فرماتے تھے۔ لیکن جب امام حسن کو لایا گیا اور امام حسین کو لایا گیا گھٹی دلوانے کے لیے، تو یہاں اب رسول اللہ کا طریقہ ہی بدل گیا، یہاں طریقہ ہی بدل گیا۔ امام حسن آئے یا امام حسین آئے، کھجور کو منگوایا گیا، اور کھجور کو منگوانے کے بعد میرے کریم نے اس کھجور کو ٹکڑے کو منہ میں رکھا، اور منہ میں رکھ کر اپنے دندان کریمین سے اور اپنے لعاب دہن سے اس کو نرم فرمایا۔ وہ حضور کہ اس کے ذرے ذرے میں حضور کا وہ مبارک لعاب دہن شامل ہو گیا۔ کون سا مبارک لعاب دہن؟ جو دکھتی آنکھ پہ آئے تو شفا آ جائے، ٹوٹے بازو پہ آئے تو جڑ جائے، صحت کے اثر پہ آئے تو ذہن اثر معفور ہو جائے، ارے کھاری کنویں میں آئے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جائے۔ اس لعاب دہن کے ذرہ ذرہ جو تھا اس میں شامل ہو گیا، اور اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ شہزادے کو میرے قریب کرو۔ شہزادے کو حضور کے قریب کیا گیا، اور لجپال نے اسی طرح وہ جو ٹکڑا تھا کھجور کا جو آپ کے منہ میں تھا، جس کو اپنے دندان مبارک سے لعاب سے حضور نے نرم فرمایا تھا، اسی ٹکڑے کو لے کر حضور نے اپنی زبان کو شہزادے کے منہ میں ڈال دیا۔ حسن کو بھی گھٹی اسی طرح عطا فرمائی، حسین کو بھی گھٹی اسی طرح عطا فرمائی، اور ان دونوں شہزادوں کے کانوں میں اذان بھی رسول اللہ نے پڑھی، اذان بھی رسول اللہ نے پڑھی۔ اچھا، کتب میں ملتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں پڑھی۔ نماز کے لیے اذان پڑھی جاتی ہے، کتب میں ملتا ہے کہ حضور نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں پڑھی، اور اس میں وجہ لکھی ہے، محدثین نے وجہ یہ لکھی کہ اگر حضور اذان کے لیے پکارتے، کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگاتے، اور کوئی بندہ حضور کی صدا سن کے بھی نہ آتا تو وہ کافر ہو جاتا۔ اس لیے سرکار نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں پڑھی، لیکن جب حسن کو لایا گیا اور حسین کو لایا گیا تو ان دونوں شہزادوں کے کانوں میں اذان خود مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ یہ ان کا درجہ ہے، یہ ان کا مقام ہے، اس لیے لجپال کی زبان سے رب نے کہلوایا، سونے تو کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، او میری امت، میں نے تم تک دین پہنچایا، تم تک اپنا رب کا پیغام پہنچایا ہے، اور بڑی مشقتیں سہ کر، تکلیفیں سہ کر میں نے دین تم تک پہنچایا۔ اس ساری مشقتوں کا بدلہ اور اجر میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى۔ کسی نبی نے اللہ کی بارگاہ سے اجر نہیں مانگا، کسی نبی نے اجر نہیں مانگا۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، قرآن میں سورۃ الشعراء میں جگہ جگہ موجود ہے۔ ہر نبی نے کہا میرا اجر اللہ کے پاس، میری تبلیغ کا اجر اللہ کے پاس۔ کسی نبی نے اپنی تبلیغ کا اجر نہیں مانگا، تو سرکار نے اجر کیوں مانگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میری آج سے محبت اختیار کر لیا، یہی میری تعلیمات کا بدلہ ہوگا، یہی میری تبلیغ کا صلہ ہوگا۔ تو محدثین فرماتے ہیں لوگوں، حضور نے یہ جو اپنی تعلیمات اور دین کی تبلیغ کا اجر مانگا ہے، اس میں بھی بھلا سرکار کی امت کا ہے، اس میں بھی سرکار کی امت کا بھلا ہے کہ لوگوں میری اہل بیت سے جڑ جانا، ان کی محبت و مودت بسا لینا اپنے سینوں میں، جو ان سے جڑ جائے گا یہ تو سفینہ نوح کی طرح ہے، جو ان سے جڑتا چلا جائے گا اس کا بیڑا پار ہوتا چلا جائے گا، اس کا بیڑا پار ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، اس آیت کریمہ کو دیکھیں ذرا توجہ کے ساتھ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر اور بدلہ نہیں مانگتا سوائے میری قرابت داروں سے مودت اختیار کرنا۔ اس کے دو حصے ایسا ہے کریمہ کے، پہلے حصے میں پورے دین کو بیان کیا گیا، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو پورا دین تم تک میں نے پہنچایا اس کا کوئی بدلہ میں
نہیں مانگتا. اگلے حصے میں الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کی سے مودت اختیار کر لینا. دو حصے شاید نہیں مانگے، ایک حصے میں پورا دین ہے اور دوسرے حصے میں نبی کی آل ہے. دوسرے حصے میں نبی کی آل ہے. اب دنیا کا اصول یہ ہے جو چیز جس پائے کی ہو اسی پائے کی اس کی قیمت ہوتی ہے. جس پائے کی کوئی چیز ہو نا، ایک گلاس ہو، ایک پینسل ہو، ہر چیز کی ایک قیمت مقرر ہوتی ہے. جو جس طرح کی چیز ہوگی اس طرح کی اس کی قیمت ہوگی. وہاں نبی کی آل تیری قیمت کے قربان جانے. ایک طرف رسول اللہ کا پورا دین ہے اور دین کا بدلہ اور دین کی قیمت کیا ہے. میں دین کی قیمت میری آل کی محبت و مودت ہے. لوگوں ان سے بہت محبت کر لینا، ان کی محبت اختیار کر لینا، تمہارا بیڑا دونوں جہان میں پار ہوتا ہے. سامنے سے دیکھا امام حسن مجتبی آ رہے ہیں. امام حسن مجتبی آ رہے ہیں. حسن کدھر کا علاقہ ہے؟ فرمایا امیر المومنین سے ملنا ہے. فرمایا وہ بیزی ہیں، وہ مصروف ہیں، وہ کسی کام میں بیزی ہے، نہیں مل رہی. تو امام حسن مجتبی بھی انہیں قدموں میں واپس پلٹ گئے. حضرت عمر جب فارغ ہوئے نا، تو فارغ ہونے کے بعد آپ نے پوچھا کوئی ملنے کے لیے تو نہیں آیا؟ تو جواب ملا حضور عبداللہ بن عمر بھی آئے تھے آپ کے بیٹے، اور رسول اللہ کے بیٹے امام حسن مجتبی بھی آئے تھے. تو حضرت عمر نے جب یہ سنا تو آپ حضرت حسن کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، دروازے پہ جا کے دستک دی. اے اللہ کے نبی کے پیارے بیٹے، آپ ملنے کے لیے آئے تھے؟ کیا بات ہے؟ میں ملنے کے لیے آیا تھا لیکن آپ مصروف تھے، میں واپس پلٹ آیا. میں حضور آپ ہمارے آقا ہو نا، آپ حکم دیتے میں باہر آ جاتا ہوں. میں آپ کا بیٹا عبداللہ بھی واپس پلٹ رہا تھا، اس کو دیکھ کے میں بھی واپس پلٹ آیا. سنیے حضرت عمر نے کیا جواب دیا. حضرت عمر نے فرمایا اے پیارے حسن، آپ کا اور میرے بیٹے کا کیا مقابلہ؟ عمر کے بیٹے کا اور رسول اللہ کے بیٹے کا کیا مقابلہ ہے؟ ان کا کیا موازنہ ہے؟ سنیے اے پیارے حسن، سنیے سنیے. سر سے حضرت عمر نے دستار اتاری اور دستار اتار کے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، عمر کے سر پہ یہ جو بال ہے اے پیارے حسن یہ بھی آپ کے نانا کا صدقہ ہے. ہمارے قبل کیا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اے پیارے حسن ہمارے قبلے کیا ہے؟ ہمیں تو کل کائنات میں جو کچھ بھی آئے آپ کے نانا کا صدقہ ملا ہے. اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان نے ساری زندگی حضور کی پاک آل سے محبت و مودت کا حق ادا کر دیا. حضور کے اشارے ظاہری کے بعد جب حضرت صدیق کے اندر خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آئے اور پیارے حسن مجتبی سامنے بیٹھے تھے، ننھے سے بچے تھے آپ، حضرت صدیق اکبر خطبہ دینے کے لیے منبر پہ کھڑے ہوئے تو شہزادہ حسن بھی کھڑے ہو گئے اور فرمایا صدیق اس منبر سے نیچے اتریے، یہ منبر آپ کا نہیں ہے، یہ منبر ہمارے نانا کا ہے. یہ آپ کا نہیں ہمارے نانا کا ہے. اب وہ خلیفہ وقت حضرت صدیق اکبر، آپ نے اس بات کا برا نہیں بنایا. آپ فوراً منبر سے نیچے اترے اور شہزادے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. ہاں شہزادے آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، یہ منبر صدیق کا نہیں ہے، یہ صدیق کے آقا کا منبر ہے، آپ کے نانا کا منبر ہے. اور سنیے شہزادے یہ جو صدیق ہے یہ آپ کے نانا کا غلام ہے، یہ آپ کے نانا کا غلام ہے. احباب گرامی کی ضرورت صبر کی ہے کہ اس درجہ کی محبت و محبت ہمیں اپنے سینوں میں بسانی چاہیے. ہمیں فخر ہے اہل سنت کو کہ ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سب سے پیار کرنے والے ہیں. حضور کے اصحاب کے بھی ہم غلام ہیں اور حضور کی آل کے بھی ہم غلام ہیں، اولیاء اللہ کے بھی ہم غلام ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو سرکار کی نسبتوں کو ڈھونڈتے ہیں. جس کو حضور کے ساتھ نسبت ہوتی چلی گئی وہ ہمارے سروں کا تاج بنتا چلا گیا. ارے جو حضور کا ہو گیا بس وہ ہمارا ہو گیا، اور جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی کچھ نہیں لگتا. اگرچہ سگا چچا ہی کیوں نہ ہو غلام جیسا، اگر وہ ان کا نہیں ہے تو ہمارا بھی دشمن ہے. اور اگر وہ کالا کلمتے رنگ کا بلال حبشی ہی کیوں نہ ہو، جو ان کا ہو گیا ہے وہ ہمارا ہو گیا، جو ان کا ہو گیا ہے وہ ہمارا ہو گیا. تو عمر عبداللہ بن عمر کے بارے میں ملتا ہے، آخری بات کو ختم کر رہا ہوں. عبداللہ بن عمر کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بلال تھا.
آپ کا ایک شہزادہ تھا جس کا نام بلال تھا. تو ایک مجلس میں آپ بیٹھے تھے تو ایک بندہ آیا شعر وہ تھا، شعر کہتا تھا. اس نے آ کے آپ کے سامنے شعر کہنے شروع کر دیا. جیسے ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے شادی میں آپ لوگ آ جاتے ہیں ایسے قصے کہانیاں سناتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی انعام ملے. انعام لینے کی غرض سے آ کے اس نے وہ شعر سنانے شروع کی. جیسے دیہاتوں میں ہوتا تھا، دیہاتوں میں لوگ آتے ہیں پرانے، وہ جو دیہاتوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے شجرے پڑھتے ہیں. لوگوں کے شجرے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے، ہماری کوئی خدمت ہو جائے، اس لیے وہ لوگ پڑھتے ہیں وہاں. ایک بندہ آ گیا، اس سے حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے آپ کے بیٹے حضرت بلال کی شان کو بیان کرنا شروع کر دیا اور کہنے کیا لگا، بلال ابن عبداللہ خیر بلال. کہا جو عبداللہ بن عمر کا بیٹا بلال ہے نا، یہ سارے بلالوں میں سب سے اچھا بلال ہے. سارے بلالوں میں سب سے اچھا بلال ہے. جب حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ سنا تو آپ نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا. میں چپ کر جا، خاموش ہو جائے، جھوٹ نہ بک. وہ سہم گیا، اس نے کہا حضور کیا غلطی ہو گئی مجھ سے، کیا خطا ہو گئی مجھ سے؟ پتہ جھوٹ بک رہا ہے، تو کہتا ہے بلال بن عبداللہ خیر بلال، یہ سب بلالوں سے اچھا عبداللہ بن عمر کا بیٹا بلال ہے. میں حضور پھر آپ بتا دیجیے میں کیا کہوں. تو میں یوں نہ کہہ بلکہ یوں کہہ بلال رسول اللہ خیر بلال، جو رسول اللہ کا بلال ہے وہی سب بلالوں میں سے اچھا بلال ہے. تو لوگوں ہمیں اہل سنت کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم حضور کی ساری نسبتوں سے محبت کرنے والے ہیں. حضور کے صحابہ کے بھی ہم غلام ہیں، حضور کی آل کے بھی ہم غلام ہیں، حضور کے اصحاب کے ہم غلام ہیں، اور یا اللہ کے ہم غلام ہیں. یہی محبتیں ہم سینوں میں پال کے پھر رہے ہیں اور ہمارا یقین واثق ہے یہی محبتیں، یہی محبتیں، یہی عقیدتیں، یہی احترام، یہی ادب جو ہے اسی کی وجہ سے اللہ نے سنت کا بیڑا پار کروا دیا.